بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے اہل بیت کی بے مثال قربانیوں اور ایثار کی، جو ہمیں محبت، ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کا سبق دیتی ہے۔ ایک دن جب رمضان کا مقدس مہینہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں بچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا تھا۔ ان کے گھر میں نہ زیادہ کھانا تھا، نہ کوئی بڑی آسائش، لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی وہ روشنی تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں ہر تکالیف اور امتحان کو خوش دلی سے برداشت کرتے تھے۔ جب افطار کا وقت قریب آیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے 4 روٹیاں تیار کی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت اتنا ہی کھانا تھا۔ انہوں نے ان روٹیوں کو اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دونوں بچوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ خود انہوں نے صرف آدھی روٹی کھائی اور باقی آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور ان سے پوچھا، فاطمہ، کیا تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ تم نے ایک روٹی رکھی اور آدھی کیوں باندھ لی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت سے جواب دیا، شاید میرے والد محترم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ملے، اس لیے میں نے آدھی روٹی باندھ لی تاکہ جب وہ آئیں تو انہیں دے سکوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ اس دوران دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فاطمہ، تم نے جو روٹی لے کر آئی ہو یہ بہت اچھا کیا، ورنہ شاید تمہارے والد کی یہ رات بھی اسی حالت میں گزرتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ آدھی روٹی پیش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محبت سے کھایا۔ یہ لمحہ بھپتے دلوں کی قربانی اور اللہ کی رضا کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ ایک دن کچھ یہودی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے اور اگر آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے گھر بھیجیں تو ہمیں بہت فخر ہوگا اور ہم خوش ہوں گے۔ لیکن ان عورتوں کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ان کے سامنے ذلیل کر سکیں۔ ان کے پاس خوبصورت قیمتی لباس تھے جنہیں وہ اپنی شادی میں پہن کر یہ چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کے مقابلے میں کم تر لگیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے کسی لباس کی کوئی خواہش نہیں، مجھے بس تیری رضا چاہیے، لیکن یہ لوگ میرے والد کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ان سے میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک خاص لباس بھیجنے کا حکم دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لباس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی بیٹی کے لیے جنت سے ایک لباس بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پہنے اور یہودی عورتوں کے درمیان جانے سے ان کے دلوں میں روشنی پیدا ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ لباس پہن لیا اور جب وہ یہودی کی شادی میں گئی تو ان کے لباس کی خوبصورتی نے ان سب کو حیران کر دیا۔ ہر آنکھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لباس پر ٹکی ہوئی تھی اور اس کے بعد یہودی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ ایک اور دن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے منت کی کہ اگر ان کے دونوں بچے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو وہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور دونوں بچے صحت یاب ہو گئے تو وہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور افطار کے وقت جب ان کے پاس صرف 5 روٹیاں تھیں، ایک فقیر، ایک یتیم اور ایک قیدی دروازے پر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی روٹیاں ان تینوں کو دے دی اور خود صرف پانی سے افطار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا، ہم کل بھی روزہ رکھیں گے کیونکہ ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔
یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ دہر میں بیان کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ خوراک دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے فقیر، یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ پیارے دوستو، یہ کہانیاں ہمیں سکھاتی ہے کہ اہل بیت کی قربانیاں اور اثار کس طرح ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اور انسانیت کی خدمت کی۔ ہمیں بھی ان کی طرح اپنی زندگی میں اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔